السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ہمارے ملک پاکستان میں جمہوریت کا سفر جاری و ساری ہے۔ آج جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پہلی حکومت عمران خان حکومت اپنی آدھی سے زیادہ مدت پوری کر چکی ہے۔ تقریباً سوا دو سال باقی ہیں پاکستان میں الیکشن 2023 میں۔ ایک بار پھر پاکستان میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ انتقال اقتدار الیکشنز کے ذریعے ہوگا، اور 2008 سے جو پاکستان نے جمہوریت کا سفر شروع کیا ہے یہ باقاعدہ جاری رہے گا۔ 2008 میں طویل فوجی حکومت کے بعد سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے 5 سال حکومت کی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے پورے 5 سال حکومت کی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں حکومتیں اور اب تیسری حکومت بھی مسلسل اپنے دور اقتدار میں سیاسی تلاطم کا شکار رہی، مختلف وجوہات رہی ہیں، لیکن بہرحال سیاسی تلاطم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو یعنی یوسف رضا گیلانی کو پوری مدت کرنے کا موقع نہیں دیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ عمران خان حکومت جاری و ساری ہے، اور اس حوالے سے اب کیونکہ یہ آدھی مدت سے زیادہ گزر گئی ہے، اب تک کی جو حکومتی کارکردگی ہے یقیناً اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور عمران خان حکومت اب پاکستان تحریک انصاف چاہے میڈیا پہ مانے یا نہ مانے مگر اسے ایک زبردست سیاسی چیلنج کا سامنا ہے، اور اب تک کی کارکردگی یقیناً تسلی بخش نہیں ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ان ضمنی انتخابات کے نتائج سے ملتے ہیں جو حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھے ہیں۔ گویا کہ ایک مشکل کیفیت ہے، ایک اپ ہل ٹاسک ہے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو آئندہ 2.5 سال میں ڈیلیور کرنا ہے تاکہ 2023 کے الیکشن میں اس کے پاس ایک فائٹنگ چانس رہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف بھی پچھلے 8 مہینوں میں ایک بہت ہی بھرپور چیلنج حکومت کے لیے اس نے کھڑا کیا، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ حزب اختلاف کے رویے میں، اس کے بیانیے میں، اس کے ایکشن میں جارحانہ رویہ دیکھنے میں آیا، اور پچھلے 8 مہینے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھے۔ ستمبر 2020 اس سلسلے کا ایک بہت اہم مہینہ تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب نیب نے قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ اسی مہینے کے دوران پی ڈی ایم کا قیام وجود میں آیا، اور پی ڈی ایم کے قیام کے وجود کے ساتھ ہی ایک جارحانہ اور انتہائی جارحانہ بیانیہ، اور اس کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں پہ مبنی پی ڈی ایم نے حکومت کے لیے ایک زبردست چیلنج دیا۔ لانگ مارچ کی بات ہوئی، استعفوں کی بات ہوئی، حکومت کو باہر کرنے کی بات ہوئی، شٹ ڈاؤن ہڑتال کی بات ہوئی، اور یہ بار بار دعویٰ کیا گیا کہ سال 2021 شروع ہوگا، عمران خان اور ان کی حکومت رخصت ہو جائے گی۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن آج اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جارحانہ رویہ اور جارحانہ رویے والی پی ڈی ایم تقسیم ہو چکی ہے اور اب مختصر ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ چیلنجز ختم ہو چکے ہیں، اور حکومت کے پاس اس حوالے سے کہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اپوزیشن کی کسی تحریک سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک بار پھر پی ڈی ایم کا وہ رویہ اور وہ جارحانہ بیان اور وہ ایکشن پلان ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اب ہم یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر 2020 سے پہلی والی کیفیت ہے۔ جناب شہباز شریف قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی پہچان معتدل سیاست رہی ہے، جن کی بڑی کوشش رہی ابتدائی مہینوں میں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے، وہ بہرحال نیب کی قید سے رہا ہو چکے ہیں، ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ آئندہ چند مہینے اور آئندہ اب سے لے کے 2023 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی سمت اور پھر اپوزیشن کی سیاسی سمت کو جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد حزب اختلاف اس کو لیڈ کریں گے، یہ ایک بہت اہم عمل ہے۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیاسی چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج اس کی پنجاب میں کارکردگی ہے، جہاں پر عمران خان کے نامزد کردہ عثمان بزدار تمام تنقید کے باوجود اپنی کارکردگی میں ان کی جو شدید مسائل اور جس کے بارے میں جو انتہائی کوتاہیاں سامنے آتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اعلانیہ مانے نہ مانے، لیکن یقیناً بزدار حکومت عوام کی توقعات پہ پوری نہیں اتری ہے۔ موازنہ جب ہوتا ہے عثمان بزدار کا اور شہباز شریف کا جو کہ لامحالہ ہوتا ہے تو موازنہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے شہباز شریف کے سخت ترین مخالفین بھی جانتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں ان کی
کی انرجی، ان کا ایفرٹس، ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ان کی جو ٹاسک ڈیلیوری ہوتی تھی، اور اس کے حوالے سے جو آپٹکس ہوتے تھے، اور جو پنجاب میں ہم نے منصوبے دیکھے جس طرح سے وہ سامنے آئے، یقیناً اس کا کوئی مقابلہ یہ سب مانتے ہیں عثمان بزدار کی حکومت سے نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 2.5 سال میں کیا عثمان بزدار وہ تحریک، وہ انرجی اور وہ ڈیلیوری دے سکتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے 10 سال میں دی۔ یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی ہار اور جیت کا آئندہ الیکشن 2023 میں۔ آج کے اس موضوع پہ، آج اس صورتحال پہ ہم نے دعوت دی ہے اور ازراہ کرم ہمیں جوائن کر رہے ہیں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب شہباز شریف، جو 8 ماہ کی قید کے بعد پہلا اپنا میڈیا انٹرویو دے رہے ہیں اور عوام کے سامنے اپنی رائے، اپنا تجزیہ اور اپنی فکر اور اپنی سمت شیئر کر رہے ہیں۔ بڑی نوازش شہباز شریف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً اب آپ سے جب بات ہو رہی ہے وہ اس وقت ہم کر رہے ہیں جب آپ کی قید سے آپ رہا ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ 8 ماہ کی قید تھی۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ شیئر کریں کہ 8 ماہ قید کے کیسے آپ کے گزرے، یہ کیسا زمانہ رہا، یہ چھوٹی پیریڈ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ابتدائی چند ہفتے تو آپ نیب کی قید میں تھے اور پھر کوٹ لکھپت جیل چلے گئے۔ جی بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیل ہوتی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک واحد سہارا ہے جو کہ انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، اور میں نے وہاں پہ یقیناً ہر قیدی کا بھی یہی میں سمجھتا ہوں کہ سمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے خیر مانگے، ہم سب کے لیے خیر مانگے۔ میں بھی وہاں پر دن رات دعا کرتا تھا پاکستان کے لیے اور اپنے لیے، سب کے لیے، ہم وطنوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیل کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے لیے اطمینان چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میں وہاں پر تقریباً 1 ہفتہ کم 7 مہینے نیب کے عقوبت خانے میں اور کوٹ لکھپت جیل میں اس مرتبہ رہا۔ تو خدا کا کرم ہے کہ میں اپنی صبح نماز کے بعد اپنی مارننگ واک میں نے جاری رکھی۔ چند دن مجھے بخار ہوا، کمر میں کچھ دن تکلیف رہی، اس کے علاوہ میں نے اپنی ورزش جو ہے صبح کبھی نہیں چھوڑی، چاہے بارش ہو، طوفان ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ انسان ہوں، انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس کا جو مینٹل فریم ورک جو ہے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا تھا ایک ٹپیکل دن شہباز صاحب، جو ایک یعنی کہ ایک ٹپیکل دن جو ہوتا ہے صبح سے لے کے رات گئے تک کا، وہ کیا ہوتا تھا آپ کا؟ جی میں ورزش کے بعد میں اپنی ناشتہ کرتا تھا اور اس کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور پھر کتابیں پڑھتا تھا۔ مثال کے طور پر ریج باب وڈورڈ کی آپ نے پڑھی ہوگی کتاب، اس نے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا، وہ کتاب میں نے پڑھی۔ اور میں نے پھر اسلامی حوالے سے کتابیں پڑھیں، پھر قرآن کریم کا جو تفسیر ہے اس کو میں غور سے پڑھتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، چونکہ وہاں پر فراغت ہوتی تھی۔ تو یہ قید تنہائی تھی شہباز صاحب، یہ مکمل قید تنہائی ہوتی تھی؟ جی سالیٹری کنفائنمنٹ، جی سالیٹری کنفائنمنٹ تھی، میں اکیلا تھا اس سیل میں بالکل۔ اور پھر باہر آ کر ایک صحن ہے، وہاں پر پرندوں کو دانہ اور ان کی خوراک مہیا کرتا تھا۔ اور پھر 6ٹھی جماعت میں نے پڑھا تھا کہ کوا ایک بہت ہوشیار سمجھدار وہ پرندہ ہے، تو میں نے اس مرتبہ غور سے پرندوں کو دیکھا، تو میں ان کو دانہ ڈالتا تھا۔ اور پھر کبھی ایک دفعہ میں نے آلو چنے کی ان کو وہ ڈالا میں نے چاٹ، تو یقین کریں کہ وہ جب کوے آئے تو ایک کوے نے آلو کا ٹکڑا جب اپنی بیپ میں لیا تو یقیناً اس کو مرچیں لگی ہوں گی، وہ ساتھ پانی کا برتن تھا، اس میں پانی کی طرف گیا، دھویا اور وہ کھایا اس نے۔ تو یقین کریں کہ مجھے بڑی اپنا قریب سے میں جو ان کی عادات ہیں
ان کو کرنے کا مجھے موقع ملا تو بڑی مجھے وہاں پر مگر کافی نئی چیزوں کا پتہ لگا. پھر جب یہ جو آپ کا تجربہ ہے یہ تجربہ ہے یقیناً یہ ایک ہے بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے, چیلنجنگ بھی ہے, اور ایک طرح سے آپ کی بڑا یعنی کہ اس کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مگر اس کی وجہ وہ الزامات ہیں جو نیب نے آپ پر لگائے, اور وہ الزامات جو تھے وہ انویسٹیگیشنز اور پھر ریفرنس وغیرہ کی صورت میں آنے ہیں. تو یہ الزامات جو تھے ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جس میں بنیادی الزام یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو آمدن تھے اس سے زائد آپ کے اثاثے رہے, اور پھر آپ نے اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے, خاص طور پہ اپنی اہلیہ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے خریداری کی, اور یہ جو نیب کے الزامات تھے یہ کافی سیریس, کہنے کو تو الزام ہی بہت سیریس تھے. جی گورنر صاحب, یہ بڑا آپ نے ویلڈ کوشچن آپ نے اٹھایا ہے, تو میں اختصار کے ساتھ جواب دوں گا. چونکہ یہ معاملات سب جوڈس ہیں تو میں ظاہر ہے کہ وہ کورٹ میں ہی ہمارے وکلاء یا میں خود بھی اپنے وہاں پر اپنا دفاع کرتا ہوں. لیکن چونکہ کورٹس کے فیصلے ضمانت کی حد تک آ چکے, آپ جانتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ 2018 میں جب میں پنجاب کا ابھی خادم اعلیٰ تھا تو نیب نے مجھے صاف پانی میں بلایا اور آشیانہ میں گرفتار کیا. اندازہ کریں, نوٹس مجھے صاف پانی کا آیا تھا, اور پھر مجھے اس دن گرفتار کر لیا, اور پھر اسی گرفتاری کے دوران رمضان شوگر کا گندے نالے کا کیس بھی مجھے گرفتار کر دیا, اور پھر اسی گرفتاری کے دوران یہ ایسٹ بیون مینز کا بھی کیس انہوں نے کھول دیا. اسی یعنی وہ جو میری گرفتاری ہوئی تھی 6 ستمبر 2018 کی میں بات کر رہا ہوں, 2 کیسز میں گرفتار کر لیا اور ایسٹ بیون مینز کا کیس کھول دیا, اور وہاں پر انہوں نے انویسٹیگیشن کی. فروری 2019 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہائی کورٹ کے ڈی بی نے مجھے آشیانہ میں بھی اور رمضان شوگر میں بھی ضمانت کی حد تک مجھے میرٹ پر مجھے انہوں نے رہا کیا. اور وہ آرڈر جو ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور جو ویورز ہیں ان کا وقت ضائع نہیں کروں گا. وہ آپ وہ اپنا گوگل پہ آن لائن پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ جو آرڈر آیا فروری 2019 کو میری رہائی کا بیل کی حد تک, اور بڑے کلیئر انداز میں ہائی کورٹ کے ڈی بی نے بیل کی حد تک میرٹ پر ہی رکھا کہ یہ سارے الزامات میں کوئی اپنا اس میں کوئی بالکل کوئی اس کی بیسس نہیں ہے, یہ بے جا ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ بڑا تفصیل سے وہ فیصلہ آیا ہے ڈی بی کا. میری پہلی 2 کیسز میں تو بیل ہو چکی تھی میرٹ پہ. یہ بیل جو ہے ایسٹ بیون مینز کی, یہ فیصلہ فل بینچ کا ہے جس طرح آپ کو علم ہے, اور فل بینچ نے بیل کی حد تک فیصلے میں لکھا ہے کہ میرے خلاف نہ ایک دھیلے کی کرپشن, نہ کک بیکس, نہ کمیشن, نہ اپنا منی لانڈرنگ کا کوئی الزام ثابت ہو سکا, نہ ہی ٹیلی گرافک ٹرانسفر جسے ٹی ٹی کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں ایک دھیلے کی بھی آئی. جو میرے ایسٹس جو ہیں, میرے جو میں نے اثاثے, چاہے وہ انہیریٹڈ ہیں یہ میرے اپنے, میں ہر سال کامران خان صاحب اپنے پاکستان کے اثاثوں کی جو میرے ہیں وہ ہر سال میں ایف بی آر میں ریٹرن جمع کراتا ہوں اور ٹیکس دیتا ہوں, صرف بتانے کے لیے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک میں نے شاید 7-8 کروڑ روپیہ ٹیکس ادا کیا ہے ایف بی آر کو, جو ریٹرنز فائل کی. اس میں میرے جو غریب الوطنی میں جو میں برطانیہ میں رہا اپنے کینسر کے علاج کے بعد, تو مجھے کچھ تو اپنے کمانے کے لیے کچھ کرنا تھا, تو میں نے غریب الوطنی میں جو میں نے کاروبار کیا وہاں پہ, اس کے بھی میں نے پاکستان آنے کے بعد ہر سال میں وہ ریٹرن میں وہ اثاثے بتاتا ہوں ہر سال. اور اس طریقے سے جب یہ کیس میرٹ پہ جب فیصلہ ہوا تو اس میں نے جس طرح بتایا کہ
فل بینچ نے کہا کہ نیب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرے خلاف کوئی کرپشن، کک بیک، کمیشن اور کسی قسم کا یعنی ایل گاٹن منی کا ایک دھیلے کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نے پنجاب میں 2008 سے لے کے 2018 تک 2 ٹرمز کی، 3,300 ارب روپے کے یعنی 3.3 ٹریلین روپیز کے منصوبہ جات ہم نے اس کے اوپر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس میں بجلی کے منصوبے ہیں، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جس میں ہسپتال ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور سیف سٹی ہے اینڈ سو فورتھ۔ بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب شہباز شریف قائد حزب اختلاف اور اپنے تجربات ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔